السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد جامعہ ام القری کوکن کی پیشکش درس قرآن۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31 سے 35 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، ومن یقنت، اور جو کوئی فرما برداری کرے گا، من کن، تم میں سے، یعنی تم عورتوں میں سے، للہ، اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، نؤتیہا، ہم اس کو دیں گے، اجرہا، اس کا اجر، مرتین، 2 مرتبہ، یعنی 2 گنا، ہم اسے 2 گنا اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے اس کے لیے، رزقاً کریما، عزت والی، باعزت روزی، بہترین روزی۔ جیسے کہ میں نے پچھلی آیت میں، پچھلے درس میں یہ بات ہوئی کہ جن کے رتبے ہے سوا، ان کی سوا مشکل ہے، ان کے کام بڑے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ازواج مطہرات میں سے، ازواج مطہرات سے یہی خطاب کیا ہے کہ جب آپ نیک عمل کرو گے، آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ تمام عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہو، نبی کی زوجہ اور ازواج ہونے کے لحاظ سے، لہٰذا اگر تمہاری طرف سے، جب تمہاری طرف سے کوئی فرما برداری کا، نیکی کا کام ہوگا، تو تمہیں اجر بھی ڈبل دیا جائے گا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، لستن، تم نہیں ہو، کاحد من النساء، عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو نرم لہجہ نہ رکھو بات کرنے میں، فلا تخضعن بالقول، تو نرم لہجہ نہ رکھو بات کرنے میں، فیطمع الذی، اگر نرم لہجہ رہے گا تو کیا ہوگا؟ تو جس کے دل میں طمع، جس کے دل میں مرض ہوگا، فیطمع، طمع کرے گا، الذی، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہوگا، وہ طمع کرنے لگے گا، لالچ کرنے لگے گا، آپ کی طرف مائل ہوگا، اٹریکٹ ہوگا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو بھلی بات، اور کہو بھلی بات۔ اس آیت میں بتایا یہ گیا ہے کہ نبی کے عورتوں، تمہارا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ نسبت لگی ہوئی ہے۔ نبی کی عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو، تمام مسلمان عورتوں سے خطاب کیا ہے، کہا ہے کہ تمہارے ساتھ اسلام کی نسبت لگی ہوئی، کوئی معمولی عورت نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جس طرح نبی کی عورتوں کا درجہ بڑا ہے، اسی طرح اسلام کی نسبت آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آپ کا بھی درجہ ہے، لہٰذا آپ نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے، تو آپ کو نرم لہجے میں، جیسے کہ عورتوں کے لہجے میں بات کرنے میں فطری طور پر نرمی ہوتی ہے، تو اگر کوئی کسی مرد سے، نامحرم مرد سے بات کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے، تو پھر آپ کا لہجہ نرم نہیں ہونا ہے، نرم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح ہوگا تو جس کے دل میں مرض ہوگا تو وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا، وہ کچھ اور تلاش کرنے لگے گا، آپ کی طرف، آپ کے قریب آنے کی سوچتے رہے گا۔ آپ کو بات تو بھلی ہی کرنا ہے، لیکن انداز بدل کر کرنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہاں پر بتایا گیا ہے، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، قرن، قرار پاؤ، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور قدیم جاہلیت کے رواج کی طرح پھرتی نہ ہو، نمائش کرتی نہ پھرو، تبرجنا، باہر نکلتی نہ رہو، نمائش کرتی نہ رہو، یعنی بن سور کر، ولا تبرجنا، اور بن سور کر
باہر گھومتی نہ پھرو، تبرج الجاہلیت الاولی، قدیم جاہلیت کے بننے سورنے کی طرح، قدیم جاہلیت کے رواج کے اعتبار سے بننے سورنے کی طرح اسلام آیا ہے، ایک نئی زندگی گزارنے کا طریقہ ملا ہے، زندگی گزارنے کا ایک دستور اور نیا طریقہ ملا ہے، وہ جاہلیت کے رسم و رواج کو چھوڑ دو، اللہ نے ایک اچھا خاصا ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے۔ آگے فرمایا واقمنا الصلاۃ، اور نماز ادا کرتی رہو، واتین الزکوٰۃ، اللہ نے مال دیا ہے تو خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرو، واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے گندگی، اے نبی کے گھر والو، اے گھر والو یعنی اے نبی کے گھر والو، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، رجس گندگی کو دور کر دے، اے گھر والو یعنی اے نبی کے گھر والو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو پاک کر دے، تطہیرا خوب اچھی طرح پاک کرنا ہر اعتبار سے۔ آگے ہے آیت نمبر 34، وَذْكُرْنَ، اور یاد رکھو، مَا یُتْلَا، جو تلاوت کی جاتی، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کے آیتیں، والحکمہ، اور حکمت میں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی باریک بھی ہیں، اچھی طرح باخبر ہے۔ اب یہ جو آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں کیا کیا نامحرم سے گفتگو کا طریقہ یہ عورتوں کو سکھایا گیا ہے، پورے وقار کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں رہا جائے، ضرورت پڑنے پر اگر نکلنا پڑے تو بغیر پردے کے نہ نکلے، اچھی طرح پورے وقار کے ساتھ نکلے، اور نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے، اور شرعی قواعد اور ضوابط کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات اور ان سے حاصل ہونے والے حکمت و دانائی کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز یعنی راست گو سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والے عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے یعنی عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والے عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والے عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے عورتیں، اعد اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے، مغفرتاً و اجرا عظیما، بخشش اور بہت شاندار بدلہ، اجرا عظیما، بہت بڑا بدلہ۔ اس آیت میں مردوں اور عورتوں کے لیے، مردوں اور خواتین کے لیے 10 پسندیدہ صفات کو بیان کیا گیا ہے، جو اسلام کی بنیادی قدریں ہے، بیسک ویلیوز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا بھی تذکرہ کیا، عورتوں کا بھی، ان بیسک ویلیوز میں، گرچہ صنف ہونے کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے بیسک ویلیوز، بنیادی قدروں کے اعتبار سے ہر ایک عمل میں اور بدلے میں یکساں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دونوں کو بدلہ یکساں دیا جانا ہے ان کو، تو یہ 10 پسندیدہ صفات کو اس میں بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم نے پڑھنا ہے، دھیان رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ فجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔